اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ میرے اور آپ کے کملی والے آقا نے ارشاد فرمایا کہ حسد اور ایمان ایک دل میں نہیں رہ سکتے۔ بظاہر یہ چھوٹی سی حدیث ہے لیکن اس میں پیغام بہت بڑا ہے۔ حسد کے کیا نقصانات ہیں یہ آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس دل میں حسد ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہاں حسد نہیں ہوگا۔ حسد کیا ہے؟ دوسروں کی ترقی کو دیکھ کے جلنا۔ اگر مثال کے طور پہ میرے کسی دوست کے پاس گاڑی ہے یا کسی کو بھی آپ بحث کے طور پہ لے لیں، انسان یہ سوچے کہ یہ گاڑی اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ اس کے پاس کوٹھی کار بنگلہ ہے، اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے تھا، میرے پاس ہونا چاہیے تھا۔ اس کے پاس مال اولاد ہے، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی، میرے پاس ہونی چاہیے تھی۔ دوستو حسد جو ہے یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر اعتراض کرنا، اور جو بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر اعتراض کرے وہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتا، اس کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جس کو بھی دیا ہے اللہ نے دیا ہے، جس سے بھی چھینا ہے اللہ نے چھینا ہے۔ اللہ بالکل بھی نہیں چھینتا، انسان کی خود کی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ چھینا جاتا ہے یا اس کو تکلیف دی جاتی ہے۔ پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرا پلٹ کر میری طرف آئے۔ اور یہ حدیث بڑے بڑے اکابرین نے اس کو نقل کیا ہے کہ ایک بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کیے ہوئے فیصلے پہ اعتراض کرے اور پھر یہ کہے کہ میں مومن بھی ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا جو دوست بھی راہ سلوک کی منزلیں طے کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ حسد جیسے گناہ سے بچیں، کیونکہ جب آپ حسد جیسے گناہ سے بچیں گے، اللہ کے کیے ہوئے ہر فیصلے کو سرخم تسلیم کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ نہ صرف آپ کی پریشانیاں دور کرے گا، آپ کو نوازے گا بھی، کیونکہ کائنات میں کوئی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلے کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور حسد ایک دل میں نہیں رہ سکتے۔ تو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم ارد گرد دیکھیں کہیں ہم حاسد تو نہیں ہیں، کہیں ہم اللہ کے کیے ہوئے فیصلوں کے اوپر اعتراض تو نہیں کر رہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہماری نمازیں، ہمارے روزے ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں، ہمارے حج، ہمارے عمرے ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں۔ تو لہذا دوستوں سے یہ میں اپیل کروں گا، چاہے وہ رائے سلوک کے مسافر ہیں یا کہ نہیں ہیں، رائے سلوک کے مسافروں کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ عام مومن مرد عورت کو سب کو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ اللہ کے فیصلوں کے اوپر اعتراض نہ کریں، اپنے دل کے اندر حسد کو نہ آنے دیں اور بچیں اس گناہ سے۔ السلام علیکم۔